بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصے اور ناراضگی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹا دینا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس کو جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجر کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن اشہل، پھر حضرت بلال مؤذن اور عمار رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینے کا قصد کیا۔ صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے۔ مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قباء میں جو مدینہ سے 2-3 میل ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی رفع رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر کے مکان پر ٹھہرے۔ قبا کو اوالی بھی کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی فرودگاہ کا نام اوالی ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اکثر صحابہ کرام نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 13 نبوی میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طالع ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا یہ اثر ہوا کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا تھا، انصاری اس کو اپنی جائیداد، مال، اسباب، نقدی تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ اس رشتہ کے قائم کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا تھا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا گیا ان کا نام عتبان بن مالک تھا، جو قبیلہ بنی سالم کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے قبا ہی میں قیام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر بالالتزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناغہ کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مثلا باب العلم، باب النکاب وغیرہ میں ضمناً اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ مدینے پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک روزہ، زکوٰۃ، نماز جمعہ، نماز عیدین، صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں۔
यहाँ तक कि नमाज के ऐलान का तरीका भी मुअय्यन नहीं हुआ था। चुनांचे सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इंतजाम करना चाहा। लिहाजा यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ नमाज के ऐलान के लिए बोक और नाकूस का रिवाज था। इसलिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम ने यही राय दी। इब्न हशाम ने रवायत की है कि ये खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ थी। बहरहाल मसला ज़ेर बहस था और कोई राय करार नहीं पाई थी कि इस दौरान हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु आ निकले और उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐलान करने के लिए क्यों न मुकर्रर किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को अजान का हुक्म दे दिया। ये बात लिहाज के काबिल है कि अजान नमाज का दीबाचा और इस्लाम का एक बड़ा शार है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए इससे ज्यादा फख्र की क्या बात हो सकती है कि ये शार आजम उन्हीं की राय के मुवाफिक कायम हुआ। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।